اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ عزیزان محترم، اس بندے کے ساتھ ایک چیٹ ہم پہلے جو ہے فارورڈ کر چکے ہیں، ہمارے یوٹیوب پہ موجود ہے۔ ماتم کے حوالے سے اس بندے نے کہا کہ ماتم جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ وہ آپ ویڈیو جو ہے وہ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، ہمارے چینل پہ اپلوڈ ہوئی ہے۔ اب اس بندے نے جو ہے ماتم کے حوالے سے جو ہے بات کی ہے کہ جناب عالی نماز کا طریقہ اگر میں ہاتھ پیچھے والی سائیڈ پر باندھوں کیا وہ صحیح ہوگا؟ کہاں ماتم کا طریقہ، کہاں جو ہے نماز کا طریقہ۔ تو لازماً ہمیں چیٹ جو ہے دوسری سائیڈ جو ہے وہ پھیرنی پڑی، تو ہم نے نماز میں ہاتھ باندھنا جائز نہیں ہے، اس کو ریفرنس دیا ہے۔ نماز میں ہاتھ باندھنا جائز نہیں ہے۔ اب یہ اچک میں کہہ رہا ہے کہ ہمیں سمجھا رہا تھا کہ نماز اگر ہم آگے کی طرف باندھ رہے ہیں تو وہ درست ہے، اگر ہم پیچھے کی طرف باندھیں تو کیا وہ درست ہوگا؟ تو ہم نے کہا کہ نہیں، نماز میں تو ہاتھ باندھنا جائز ہی نہیں ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے وہ کیسے قرآن اور حدیث سے ثابت کریں؟ آپ کا اصول ہی نہیں ہے قرآن اور حدیث۔ عجیب بات ہے، ہم قرآن سے بھی ثابت کر چکے ہیں اور حدیث سے بھی ثابت کر چکے ہیں۔ اس نے نہ قرآن مجید کا حوالہ دیا ہے نہ حدیث کا حوالہ دیا ہے، اوپر سے ہماری طرف جو ہے وہ بول رہا ہے کہ آپ کا اصول ہی نہیں ہے قرآن حدیث۔ قرآن میں طریقہ نہیں ہے اور حدیث کو آپ حجت نہیں مانتے۔ پھر میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں اگر موجود ہو تو کس میں، قرآن میں؟ میں نے کہا کہ جی قرآن میں اگر طریقہ موجود ہو تو طریقہ دکھائیں جی۔ جناب اعلیٰ صرف مجھ سے تو ریفرنس نہ مانگے نا، کچھ آپ بھی نوازش فرمائے، ہمیں تو دکھائیں نا، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے ہر چیز کا تذکرہ ولا رتب ولا یاد اللہ کی کتاب مبین، اس قرآن مجید میں ہر خشک اور تر کا ذکر ہے، اور اتنی بڑی عبادت جو ہر روز بندہ 5 دفعہ سر انجام دے وہ موجود نہ ہو، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے آپ کو قرآن مجید دکھانا ہے۔ قرآن مجید کے پاس احادیث، صحیح احادیث کا مجموعہ، اور صحیح احادیث آپ کے نزدیک اہل سنت کی ہیں، میرے نزدیک شیعہ صحیح ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مجھے شیعہ صحیح احادیث دکھانی ہے آپ کو، لیکن میں نے ایک بھی شیعہ ریفرنس آپ کو نہیں دیا، جتنے بھی حوالے میں نے آپ کو دیے ہیں سارے سنی حوالے دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ مجھے حوالہ دیں گے تو وہ حوالہ ہوگا کثیر تعداد میں صحیح ہوگا، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس حوالے سے صحیح حدیث، شیعہ صحیح حدیث آپ مجھے دکھائیں گے۔ سب سے پہلے جو حجت ہے وہ قرآن ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی صحیح حدیث میرے نزدیک صحیح نہیں ہے، میری صحیح حدیث آپ کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ مجھے تو دکھانی ہے وہ میری صحیح حدیث دکھانی ہے، آپ کو جو مجھے دکھانی ہے وہ آپ کی صحیح حدیث دکھانی ہے۔ آپ کی احادیث کی بکس کا نام کیا ہے؟ تاکہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ شیعہ احادیث جو ہیں وہ کیا ہیں۔ شیعہ احادیث میں اصول کافی ہو گئی، فروع کافی ہو گئی، من لا یعظ الفقیہ ہو گئی، تہذیب ہو گئی، استفسار ہو گئی۔ ہاں، اس حوالے سے اور بہت ساری شیعہ احادیث کی کتابیں ہیں، لیکن اس غریب کو یہ پتہ نہیں کہ شیعہ احادیث کی کتابیں ہوتی کون سی ہیں۔ میں نے ہنس کے جواب دیا ہے، آپ بخاری مسلم کو مانتے ہیں کیا؟ یہ اس کا جواب ہے۔ جی جناب عالی، جواب نہیں دیا آپ نے، بس ہو گئی، دیو جواب۔ ٹھیک ہے، جس بندے کو اتنا ہی پتہ نہیں کہ شیعہ احادیث کی کتابیں ہیں کون سی اور ان سے کیا جواب دینا ہے، اس بندے کو یہی پتہ نہیں ہے۔
میرے عزیز بھائی ہاتھ باندھ کے آپ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں تو نوازش فرمائیں، ہاتھ باندھ کے دکھائیں کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہاتھ باندھنا، باندھ کے نماز پڑھی جاتی ہے، کیونکہ قرآن میں اختلاف نہیں ہے اور کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو قرآن میں اویلیبل نہ ہو۔ تو نوازش فرمائیں قرآن مجید میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا دکھائیں۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ چاچو جی قرآن میں طریقہ نہیں ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، البتہ قرآن مجید میں نماز کا طریقہ اویلیبل ہے جو ہم آگے چل کے آپ کو ضرور دکھائیں گے، اور اس بندے کو بھی ہم نے دکھایا ہے کہ قرآن مجید میں نماز کا طریقہ اویلیبل ہے۔ پوچھتا تھا آپ بخاری مسلم کو مانتے ہیں؟ اسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، آپ دکھا دیں آپ کیسے پڑھتے ہیں پھر جب ریفرنس کا پتہ نہیں ہے؟ ہم تو احادیث کو مانتے ہیں، آپ نہیں مانتے۔ ہو میرے عزیز بھائی دیکھیں، سب سے پہلے جو آپ شروعات میں چیڑ کی تھی نا آپ نے، وہ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو دلیل جو ہونی چاہیے اس مذہب کے مطابق ہونی چاہیے۔ آپ کا یہ سوال جو ہے وہ فضول تھا کہ آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ میں شیعہ ہوں تو میرے لیے جو دلیل ہوگی وہ شیعہ کتابیں دلیل ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بخاری اور مسلم کو مانو، دیکھیں یہ دونوں ناکارہ کتابیں ہیں میرے نزدیک، ایک فاسق کتابیں ہیں، ان کتابوں کے میں سوائے فسق کے کچھ نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ مجھے جو دلیل دینی ہے آپ کو وہ میری کتابوں سے دینی ہے۔ سب سے پہلے جو حجت ہے ہم دونوں کے لیے قرآن مجید ہے۔ آپ سالہ سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو نماز کا پتہ نہیں ہے کہ نماز قرآن مجید میں ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اپنی من گڑت روایات مجھے دکھائیں گے۔ چلو دیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں آپ یہ اپنی کتابوں سے ہی مجھے دکھائیں جس لحاظ سے آپ پڑھ رہے ہیں اس لحاظ سے بخاری مسلم میں مجھے دکھائیں کہ جس لحاظ سے آپ پڑھ رہے ہیں آیا یہ بخاری اور مسلم میں ہے، ٹھیک ہے، جیسے آپ ہاتھ باندھتے ہیں اسی لحاظ سے صریح حکم بخاری اور مسلم میں مجھے دکھائیں۔ میرے لیے حجت نہیں ہے، میرے لیے حجت جو ہے میری کتابیں ہیں، جو مسلک اہل بیت کی کتابیں ہیں، کہ جعفریہ کی کتابیں ہیں۔ مجھے اگر دلیل دینی ہے، دیکھیں میں نے آپ کو ایک بھی کتاب شیعہ کتاب نہیں دکھائی، میں نے آپ کو ساری کتابیں جو ہیں وہ آپ کی دکھائی ہیں۔ آپ اب نوازش فرما کے مجھے میری کتابوں سے ریفرنس دیں۔ بخاری مسلم تو میں نہیں مانوں گا لازماً۔ جی جناب اللہ، یہاں پہ ہم نے اس کو گزارش کی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، آپ ہماری کتابوں سے نہیں دکھا سکتے، آپ اپنی بخاری اور مسلم سے دکھائیں، البتہ ہمارے لیے وہ کتابیں حجت نہیں ہیں۔ اللہ آپ کو ہدایت دے، اور آپ کو میں نے لازماً عرض کے کہا ہے کہ اور آپ کو کیا دے، مجھے تو ہدایت دے گا اللہ، آپ بتائیں آپ کو اللہ کیا دے۔ تو یہ بات سمجھا نہیں لے، اور جواب میں آمین لکھ دیا ہے اس بندے نے۔ میں نے کہا کہ بسم اللہ کر کے شروع کریں نماز کے حوالے۔ جناب جب میں نے نہیں ہے تو کیا فائدہ، کچھ ہی صحیح آپ کے پاس، کچھ ہے صحیح آپ کے پاس، اللہ کا شکر ہے آپ کی طرح اندھی تقلید نہیں کرتا۔ دکھائیں پھر، کوئی فائدہ نہیں، کچھ ہوگا تو دکھائیں گے نا جناب۔ اوکے، ایسے ہی صحیح کون سی کتاب ہے نام بتائیں؟ فقہ جعفریہ کی، ٹھیک ہے، یہ ہم نے سورہ اعراف اس کو دکھائی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آیت ہے، نیچے جو ہے وہ آیت کا ترجمہ ہے، لفظی ترجمہ بھی اس میں موجود ہے۔ کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت، یہاں پہ نماز کا تذکرہ اویلیبل ہے، ہر نماز کے وقت سیدھا قبلے کی طرف رخ کیا کرو اور خاص اس کی عبادت کرو۔ نماز کا تذکرہ ہے، خانہ کعبہ کی طرف سیدھا کھڑے ہونے کا تذکرہ ہے، اور خاص اس کی عبادت کرو، عبادت کا تذکرہ ہے، اور اس کو پکارو۔
اس نے جس طرح تم کو ابتدا میں پیدا کیا تھا اور اسی طرح جس طرح تم پیدا ہوگے بروز محشر جیسے اٹھاؤ گے، یعنی آپ فوت ہوں گے۔ فوت ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ اب یہاں پہ دو طریقے ہیں، پیدا ہونے کا طریقہ ہے، مرنے کا طریقہ ہے، بروز محشر جو ہے وہ اٹھائے جانے کا طریقہ ہے۔ تو انسان کی جو نماز ہوتی ہے وہ 100% جو ہے وہ ہاتھ کھول کے پڑھی جاتی ہے۔ اہل سنت کے یہاں جو ہے وہ 25% ہاتھ کھول کے پڑھی جاتی ہے، 20 یعنی 75% ہاتھ کھول کے پڑھی جاتی ہے، 25% ہاتھ باندھ کے پڑھی جاتی ہے۔ یہ نماز کا جو فل طریقہ ہے وہ تکبیر ہے۔ تکبیر میں اہل سنت کے ہاتھ جو ہے وہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ قیام ہے، قیام میں ہاتھ جو ہے ان کے بندے ہوتے ہیں۔ قیام کے بعد جو ہے رکوع ہے، رکوع کے بعد جو قیام ہے وہ ہے، اس کے بعد سجدے ہیں، سجدوں کے بعد جو ہے عطیات وغیرہ جو وہ لوگ پڑھتے ہیں، اس کے بعد سلام ہے۔ یعنی 75% جو ہے وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں۔ تکبیر میں ان کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، رکوع میں ان کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، رکوع کے بعد ان کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، سجدوں میں ان کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور سجدے کے بعد جب اٹھتے ہیں ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، پھر دوسرا سجدہ دیتے ہیں تب بھی ہاتھ ان کے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ تشہد میں بیٹھتے ہیں، جن کو وہ عطیات کہتے ہیں۔ عطیات میں ان کے ہاتھ جو ہے وہ کھلے ہوتے ہیں۔ صرف قیام میں وہ ہاتھ باندھتے ہیں، کہاں سے باندھتے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ ان کی خود اپنی کتابوں میں یہ ہاتھ باندھنا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ مسلک اہل بیت میں 100% ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، جس طرح قرآن مجید نے دو جو ہے ریفرنسز دیے ہیں، بروز محشر اٹھائے جانے کا، جب بندہ پیدا ہوتا ہے۔ جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہوتے۔ بروز محشر جب اٹھایا جائے گا تو اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوں گے، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہوں گے۔ یہ مکمل طریقہ نماز کا مکمل طریقہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ آپ بخوبی پڑھ سکتے ہیں، ہمارے ویڈیو کو بیک کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو ہے اس میں انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہر نماز کے وقت سیدھا قبلے کی طرف ہو۔ نماز میں ہم سیدھا قبلے کی طرف کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کی جہالت کی انتہا دیکھیں، ہم نے ریفرنس دینے کے باوجود اس نے کیا ریپلائی دیا ہے یہ بھی آپ آگے چل کے دیکھیں گے۔ سیدھا قبلے کی طرف رخ کر کو اور خاص اس کی عبادت کرو۔ اللہ خداوند عالم کی عبادت کرنی ہے، اس کو پکارو۔ اس نے جس طرح تم کو ابتدا میں پیدا کیا ہے اور جس طرح آپ بروز محشر لوٹائے جائیں گے، یا جس طرح آپ قبر میں اتارے جاتے ہیں، یہ سارا طریقہ آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی آیت کو ہم نے ریفرنس کے طور پہ پیش کیا۔ چلو ٹھیک ہے، وہ بندہ ریفرنس پیش نہیں کر پا رہا تو ہم اس کو ریفرنس دکھائیں۔ یہ ہم نے انسان پیدا ہاتھ کھول کے ہوتا ہے، قبر سے جب اٹھے گا تو ہاتھ کھول کے اٹھے گا۔ اب قرآن مجید کے آیات کے اوپر انکار دیکھیں، اس آیت میں ہاتھ کہاں ہے؟ ہاں، پیدا اور مرنا کیا ہے؟ پھر تو سو کر پڑھی جائے گی۔ وہاں پہ کھڑے ہونے کا تذکرہ ہے، سیدھا جو ہے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کا تذکرہ ہے، لیکن یہ جو ہے اس کی جہالت کی انتہا دیکھیں، پھر تو سو کر پڑھنی چاہیے۔ قبلہ رخ واضح ہے۔ جی قبلہ رخ میں رخ منہ ہوگا لیٹ کر۔ اللہ کی آیات پر اعتراض، میں نے تو نہیں کیا۔ یہ سیدھا جو ہے وہ اللہ کی آیت کے اوپر انکار ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کہہ رہا ہے تو میں نے تو نہیں کیا۔ ان کلام الہی کے اوپر اعتراض کر کے یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اعتراض نہیں کیا۔ ہاتھ باندھنے پر آیت پیش کریں، آپ کھولنے پہ تو کریں، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے دوسری آیت اس کی سامنے پیش کی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اردو ترجمہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں، کیونکہ ہمارا پورا ویڈیو جو ہے وہ اردو ترجمے کے اوپر ہی ہے۔ اوپر والے حصے میں جو ہے وہ آیت ہے، یہ
لفظی ترجمہ ہے، منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے میں ہیں، یہ بدی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں نظر انداز کر دیا، یقیناً یہ منافق ہی نافرمان ہیں۔ یعنی یہاں پہ منافقین کے جو ہاتھ ہوتے ہیں بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ پورے قرآن مجید میں جہاں پہ بھی ہاتھ باندھنے کا تذکرہ ہے وہاں پہ تذکرہ جو ہے وہ منافقین کا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ عربی عبارت ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے اور یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے اور یہ اس کی جو ہے آیت کا نشان ہے۔ آیت نمبر 57 ہے، 66 ہے، اور یہ جو ہے اس کا ہم نے اس کو ریفرنس دیا ہے۔ جی میرے عزیز بھائی، اب 2 آیتیں میں پیش کر چکا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ نہ کوئی آیت پیش کر سکے نہ کوئی حدیث پیش کر سکے۔ سورہ اعراف میں خداوند عالم نماز کا جو ہے وہ طریقہ بتا رہا ہے اور کعبے کی رخ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے اور اشارتاً بتا رہا ہے، کلام الہی اشارتاً بات کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اشارتاً بتا رہا ہے کہ جس طرح تمہیں پیدا کیا گیا ہے اور جس طرح تمہیں بروز معاشر اٹھایا جائے گا۔ تو پیدا جب بندہ ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بروز محشر بھی جب اٹھایا جائے گا اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوں گے، ہم جب دفناتے ہیں تو بھی اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور حکم بھی یہی ہے کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھو، ہاتھ باندھ کے نماز نہ پڑھو۔ میت کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، جب بندہ پیدا ہوتا ہے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، جب بروز محشر اٹھایا جائے گا بھی ہاتھ کھلے ہوئے ہوں گے۔ قرآن میں کہیں بھی ہاتھ باندھنے کا حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نماز کا تذکرہ ہے، نماز کے تذکرے میں ہاتھ کھولنے کا تذکرہ جو ہے اشارتاً میں دکھا چکا۔ اب منافقین کے جو ہاتھ ہوتے ہیں وہ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ منافق جو ہے وہ کنجوس ہوتے ہیں، ہر لحاظ سے جو ہے وہ ناقص بیکار ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں۔ کلام الہی میں سورہ توبہ آیت نمبر 67 میں آپ کو دکھا چکا ہوں، 2 آیتیں میں دکھا چکا ہوں اور 2 آیتیں میں مزید بھی دکھا سکتا ہوں آپ کو۔ اب تھوڑی سی شفقت فرمائیں کہ آپ کوئی ایک آیت اشارتاً نہیں جو ہے دکھا دیں، مہربانی ہوگی آپ کی۔ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سورہ نور کی آیت بھی ان کو دکھائی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہو ہیں جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے اور پرندوں کو پھیلائے ہوئے پر بھی ہر ایک نے جان لی ہے اپنی نماز اور تسبیح، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ خداوند عالم نماز کا تذکرہ فرما رہا ہے اور پرندوں کا مثال دے رہا ہے کہ پرندے پر کھول کے عبادت کرتے ہیں خداوند عالم کی، اور ہر کوئی اپنی نماز کا طریقہ جو ہے وہ بخوبی جانتا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے اور پرندوں کو پھیلائے ہوئے پر بھی ہر ایک نے جان لیا ہے اپنی نماز اور تسبیح کا، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے پرندوں کا تذکرہ ہے اور پر کھولنے کا تذکرہ ہے اور نماز کا تذکرہ ہے۔ یہ آیت بھی نماز کے اوپر ہے، اوپر والی 2 آیات بھی ہم جو پیش کر چکے ہیں وہ نماز کے اوپر ہیں۔ جی جناب اعلیٰ، یہاں پہ بھی جو ہے وہ حکم ہے عبادت کا، دیکھ سکتے ہیں سورہ نور آیت نمبر 41 ٹھیک ہے؟ اور عبادت کیسے کی جاتی ہے؟ خداوند عالم فرما رہے ہیں کہ پرندے پر کھول کے عبادت کرتے ہیں اور پرندوں کے ہاتھ جو ہیں وہ ان کے پر ہوتے ہیں، اور خداوند عالم فرما رہا ہے کہ ہر بندہ اپنی عبادت کا طریقہ بخوبی جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ عبادت کیسے کی جاتی ہے؟ جیسے پرندے پر کھول کے عبادت کرتے ہیں، خداوند عالم اشارتاً فرما رہا ہے۔ قرآن کی تفسیر کون کرے گا؟ آپ میں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں کروں گا، آپ کریں گے۔ میں نے کوئی تفسیر نہیں کی ہے، میں نے صرف ترجمہ پڑھ کے اس کو سنایا ہے۔ قرآن مجید کی آیات صاف ہیں، میں نے کوئی تفسیر، کوئی حوالہ، کوئی ریفرنس نہیں دیا،
صرف اور صرف ترجمہ کر کے اور ایسی آیات پیش کی ہیں جس میں نماز کا حکم ہے اور طریقہ ہے، اشارتاً بتایا گیا ہے۔ میں نے صرف ترجمہ کیا ہے، کوئی میں نے تفسیر نہیں کی۔ اور یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ نماز کی تفسیر آپ کریں گے، میں نے کہا کہ میں نہیں کروں گا، آپ کریں، بسم اللہ کریں۔ علماء نے کی ہے، ہاں کہ علماء کیا کریں گے، ترجمے میں ہیرا پھیری کریں گے یا جو ہے تفسیر کریں گے؟ آپ کس کی تفسیر کو مانتے ہیں؟ کتاب کا نام؟ ارے میرے عزیز بھائی دیکھیں، میں ایک چیز آپ کو دکھا رہا ہوں، واضح ترجمے ہیں، تراجم جو ہے وہ واضح تراجم ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی متشابہ چیز اس میں نہیں ہے، صاف حکم ہے۔ اور ایک دو آیات اور بھی ہیں جس میں صاف حکم ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نوازش فرمائیں، اب کوئی ایک آیت مجھے دکھائیں ہاتھ باندھنے کے اوپر۔ دیکھیں ان میں، ان آیات میں عبادت کا تذکرہ ہے، نماز عبادت ہے، ٹھیک ہے، آیات واضح ہیں عبادت کے حوالے سے، اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی تفسیر کون کرے گا؟ تفسیر اب کون کرے گا یہ آپ مجھے تھوڑا سا سمجھائیں نا۔ ان میں تو رکوع اور سجدہ بھی نہیں ہے، مکمل نماز کا طریقہ دکھائیں نا۔ جی میرے عزیز بھائی، قرآن میں پہ اعتراض نہ کریں، قرآن پہ اعتراض کافر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن اختلاف کی بات کرتا ہے کہ جس چیز میں اختلاف ہو اس کی وضاحت ہو جائے، ٹھیک ہے۔ قرآن اختلاف کے اوپر بات کرتا ہے، نہ کہ وہ چیزیں جو سب میں سیم ہوں اس کے اوپر بات کرنا بے وقوفوں کی بات ہوتی ہے۔ رکوع میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کہیں پہ بھی کسی بھی فرقے میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، سجدوں میں کسی بھی فرقے میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے۔ اصل نماز میں جو اختلاف ہے وہ جو ہے قیام میں ہے، اور قیام کو خداوند عالم نے واضح فرما دیا، اور یہ مناسب بات نہیں ہے کہ آپ قرآن مجید پہ سوالات اٹھائیں، آپ کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ آپ کلام الہی پہ سوالات اٹھائیں۔ یہاں پہ ہمارا ایک سوال باقی تھا کہ جو ہے نماز کا مکمل طریقہ ہم نے پہلے بھی پیش کر چکے ہیں کہ نماز کے مکمل طریقے میں وہاں اہل سنت کے یہاں 75% ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ یہ بندہ چیٹ کر رہا ہے ہاتھ باندھنے کے اوپر۔ تو یہ ہمارے ہر سب اہل سنت بھائیوں سے سوال ہے کہ جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے کیوں نہیں ہوتے، کھلے ہوئے کیوں ہوتے ہیں؟ آپ جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو آپ ہاتھ باندھتے کیوں نہیں ہیں؟ وہاں پہ بھی آپ ہاتھ باندھنے کا حکم جو ہے وہ صادر فرمائیں۔ جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو سجدے میں بھی آپ کے ہاتھ باندھے ہوئے ہوں، اور جب سجدے سے اٹھتے ہیں تب بھی جو ہے آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ جب آپ عطیات میں بیٹھتے ہیں تب بھی آپ کے ہاتھ جو ہے وہ بندھے ہوئے ہوں۔ صرف قیام کے اوپر آپ جھگڑ رہے ہیں کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہوں، ہاتھ بندھے ہوئے ہوں، تو نوازش فرما کے جو ہے پوری نماز آپ ہاتھ باندھ کے پڑھیں، اور صرف قیام میں آپ ہاتھ باندھنے کے اوپر جھگڑا نہ کریں۔ یا یہ ہے کہ 75% آپ ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں، صرف 25% آپ جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، اور اس ہاتھ باندھنے کے اوپر بھی اعتراض ہے۔ ہاتھ باندھنا جو ہے، اور اس ہاتھ باندھنے کے اوپر بھی اعتراض ہے۔ کوئی بندہ سینے پہ ہاتھ باندھتا ہے، کوئی ناف کے اوپر ہاتھ باندھتا ہے، کوئی ناف کے نیچے ہاتھ باندھتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاتھ باندھنے کے اوپر بھی اعتراض ہے کہ کہاں پہ ہاتھ باندھے جائیں۔ تو یہاں پہ سب جو ہاتھ باندھنے والے ہیں، جو ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں،
جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، جو سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، وہ اپنے اپنے ریفرنس جو ہے وہ اپنے اپنے طریقے سے ہمیں دکھائیں قرآن اور حدیث سے، کیونکہ قرآن پیش ہو گیا، اب قرآن پیش ہو گیا تو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب قرآن کی رد جو ہے وہ قرآن سے کی جاتی ہے، قرآن کی رد جو ہے وہ حدیث سے نہیں کی جاتی۔ اس کا رپلائی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ آپ پہ رحم کرے، میں قرآن پہ اعتراض نہیں کر رہا ہوں، آپ ان آیات کو اپنے طریقے کے مطابق بنا رہے ہو، ان آیات کا مطلب بھی اور ہے، اور یہاں ہی اگر یہی ہے تو آپ اپنے فقہ کے عالم کی تفسیر دکھاؤ۔ افسوس جیسی بات ہے، میں نے کوئی ترجمہ کوئی تفسیر نہیں کی ہے، میں نے صرف ترجمہ کیا ہے، اور انہی آیات کا ترجمہ جو ہے ہر مفسر نے یہی کیا ہے۔ آپ کوئی بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، ترجمہ تفسیر میں تب کرتا جب میں اس کو ریفرنس دیتا کہ اس مفسر نے یہ ترجمہ کیا ہے، اس کی یہ تفسیر جو ہے وہ کی ہے۔ میں نے خالصاً دیوبندیوں کی اور بریلویوں کی جو تفاسیر ہیں، تراجم ہیں، وہی تراجم میں نے پیش کیے ہیں۔ جی جناب اعلیٰ، میں نے صرف ترجمہ کیا ہے اور ترجمہ دکھایا ہے، آپ اس کی انہی آیات کا کوئی اور ترجمہ دکھائیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کی بڑی نوازش ہوگی۔ آپ ان آیات کا کوئی اور ترجمہ دکھائیں کہ یہ ان آیات کا یہ ترجمہ نہیں ہے، کوئی اور ترجمہ ہے، پھر جو ہے میں آپ کا ممنون رہوں گا۔ اب دو چیزیں آپ کے اوپر ہیں، ایک ان آیات کی نفی، دوسرا جو ہے جو چیز آپ اختیار کر رہے ہیں اس کے اوپر آیات، ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں آپ کے اوپر اب فریضہ ہیں۔ صرف اور صرف انکار کرنا جو ہے وہ چیز کا حل نہیں ہے، آپ انکار کر رہے ہیں تو ان چیزوں کی نفی مجھے دکھائیں۔ میں نے کوئی تفسیر کوئی بھی کچھ نہیں کیا، میں نے صرف اور صرف ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ آپ کہیں کہ یہ ترجمہ غلط ہے، اس ترجمے کے اوپر آپ درست ترجمہ لے کے آئیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو فریضہ ہے آپ کے اوپر وہ یہ ہے کہ آپ جو چیز ادا کر رہے ہیں اس کے اوپر ایک آیت پیش کریں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ابوالعلا مودودی صاحب اور مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اور مولانا فتح جلندری صاحب کا 3 ترجمے انہوں نے پیش کیے ہیں۔ اوپر جو میں ترجمہ پیش کر چکا ہوں وہ تینوں ترجمے جو ہیں وہ یہی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ترجمہ بھی آپ پیچھے جا کے دیکھیں گے، اور یہاں پہ جو اس نے تراجم بھیجے ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس یعنی ایک طرح کی ہیں کہ برے کام کرنے کو کہتے ہیں اور نیک کام سے منع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاتھ بند کیے ہوئے ہیں، ہر لحاظ سے منافق کے ہاتھ جو ہے وہ ہر لحاظ سے بند ہوتے ہیں۔ کسی بھی معاملے میں دیکھیں کہ وہ ہاتھ کھولنے کا کہیں پہ بھی حکم نہیں دے گا۔ منافق جو ہوگا وہ کہیں پہ بھی ہوگا، وہ مال میں ہو، وہ جو ہے نیکی کے حکم میں ہو، وہ جو ہے نماز میں ہو، کسی بھی معاملے میں ہو، منافق کے ہاتھ جو ہے وہ بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کر اپنے ہاتھ خیر سے روکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی خیر کا کام ہو وہ اس سے روکتے ہیں۔ اور تقی عثمانی کا ترجمہ جو ہے منافق مرد ایک دوسرے ایک ہی طرح کے ہیں، لفظوں کی چینجنگ ہے لیکن ترجمہ جو ہے ماصل جو ہوگا وہ ایک ہی ہوگا، سمری جو ہوگی وہ ایک ہی ہوگی۔ یہ اس نے خود جو ہے پیش کیے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کس چیز کے لیے؟ ہر نئے کام سے۔ میری بات نہیں ہو رہی، منافق کی ہو رہی ہے۔ تو جناب اعلیٰ آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اگر آپ ہاتھ کھولتے ہیں تو نوازش فرمائیں، آپ کہیں کہ میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں تو پھر آپ منافقین میں شمار نہیں ہوں گے۔ تو ہاتھ کھولے نا جناب، وہاں نماز کا طریقہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ نماز نیک کام نہیں ہے۔ وہ یہی تو کہتے تھے
नेक काम से रोकते थे। हाँ, तो नेक काम में हाथ बांधना जो है वो मुनाफिकीन की निशानी है। वो यही करते थे। जी मेरे अजीज भाई, नेक काम से रोकते हैं और हाथ बांधने का हुक्म देते हैं, यही तो है। मैं भी यही कह रहा हूँ, जो नेक काम है उससे रोकते हैं और हाथ बांधने का जो है वो हुक्म देते हैं। तो दिखाओ ना अपनी फिqh की फतवा किताब का नाम बताओ। नमाज हाथ बांध के पढ़ना कोई इबादत नहीं है। फतवा दिखाओ अपने फ़िक़ह की किताब से और किताब का नाम। आपको दिखाना है कुरान मजीद से, अपने फ़िक़ह जाफरिया से दिखाओ। जनाब आला, मैं कुरान से दिखा चुका हूँ, आपके ऊपर कोई फरीजा नहीं है। सिर्फ रट्टा लगाए हुए हैं ऊपर से लेके नीचे तक, सिर्फ मुझे दिखाओ मुझे दिखाओ। आपके ऊपर कोई फरीजा नहीं है। पर मैं डंडी थोड़े ना मारता हूँ जब तरीका ही नहीं है। इसने एतराफ़ कर लिया है कि कुरान मजीद में नमाज का तरीका नहीं है, ठीक है। जबकि हम दिखा चुके हैं इसको, पहले हम दिखा चुके हैं कि नमाज का तरीका कुरान मजीद में अवेलेबल है, मौजूद है। तो है क्या है आपने अपनी अकल की, इतना अहम फरीज़ा है कुरान मजीद में नहीं है। वाह भाई वाह। नमाज कितनी नमाज़ें कितनी हैं, पहले बात मुकम्मल करें। अब ये दूसरी तरफ रुख फेरना चाह रहा है, लेकिन हमने इसको कहा है कि पहले ही बात मुकम्मल करें। बताएं ना, नमाज का तरीका कुरान से साबित करें। नहीं है कुरान में। अब ये एतराफ़ कर चुका है, ऊपर दिखा चुके हैं, उससे मुकर रहा है और फिर भी इनकार कर रहा है कि नहीं है। फिर दुरुस्त तरीका अपनाएं, वो हदीस में है। तरीका अपनाएं, वो हदीस में है, कुरान के मुकाबले में हदीस। हालांकि कुरान के मुकाबले में हदीस नहीं होती। कुरान की आयत की जो तफसीर करेगी वो कुरान की आयत ही करेगी। कुरान की आयत की तफसीर जो है वो अ, उसके मुकाबले में जो है वो हदीस नहीं आएगी। कुरान की आयत अगर पेश हो गई तो उसका मुकाबला कोई भी हदीस नहीं करेगी, उसकी तफसीर हदीस करेगी, मुकाबला नहीं करेगी। क्योंकि हम दिखा चुके हैं कि नमाज में हाथ खोले जाते हैं, कुरान मजीद में अवेलेबल है। अब ये हाथ बांधने का जो होगा, हदीस से जो ये चीज़ पेश करेगा, वो हाथ बांधने का जो तरीका पेश करेगा वो कुरान की मुखालफत होगा, ना कि जो है वो कुरान की हिमायत। हाँ, कुरान के मुकाबले में हदीस नहीं, तरीका हमें अल्लाह के रसूल ने बताया है। अल्लाह का रसूल कुरान की मुखालफत करेगा माअज़ल्लाह। आपने अपनी अकल को इस्तेमाल करके ये नतीजा निकाला है। जब आयत है तो हदीस उसकी मुताबिक हो, ना कि मुखालिफ। तो उस आयत का मतलब भी तो अल्लाह का रसूल ही सही बताएगा ना, ना कि आप अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत क्यों कर रहे हैं। आपकी गलत फहमी है। तो ठीक है, हमने फिर जो है क्योंकि बात ख़त्म भी करनी थी, बहुत लंबी होती जा रही थी, तो इसको हमने बुखारी से रेफरेंस दिया है। बुखारी हदीस नंबर 737। जब वो नमाज़ शुरू करते तो तकबीर तहरीम के साथ रफ़ा यदैन करते, फिर जब रुकू में जाते उस वक़्त भी रफ़ा यदैन करते, और जब रुकू से सर उठाते तब भी करते। और उन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह भी इस तरह किया करते थे। यानी आपने बुखारी से जो है रफ़ा यदैन साबित किया है, और यहाँ पे कोई हाथ बांधने का तज़किरा नहीं है। अल्लाह अकबर कहते, अल्लाह अकबर कह के हाथ नीचे कर देते। अगर हाथ बांधने का तज़किरा होता तो यहाँ पे जो है हुक्म होता। जब वो नमाज़ शुरू करते तो तकबीर तहरीम के साथ रफ़ा यदैन करते, यानी दोनों हाथों को बुलंद करते। फिर रुकू में जाते उस वक़्त भी रफ़ा यदैन करते, ये दोनों हाथों को अपने कानों तक जो है वो बुलंद करते। और जब रुकू से सर उठाते तब भी करते, यानी रफ़ा यदैन करते, दोनों हाथों को कानों तक बुलंद करते। उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह भी इस तरह किया करते थे। ये बुखारी की एक हदीस हम दिखा चुके हैं, बुखारी की हदीस नंबर 737। और
یہ دوسری حدیث بھی ہم اس کو دکھا رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر جب نماز میں داخل ہوتے تو پہلی تکبیر تحریم کہتے اور ساتھ ہی رفع یدین کرتے، اسی طرح جب وہ رکوع کرتے تب بھی، اور جب سمی اللہ لمن حمدہ کہتے تب بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، اور جب کما اولا سے اٹھتے تب بھی رفع یدین کرتے۔ آپ نے اسی فعل کو نبی کریم تک پہنچایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ یعنی یہاں پہ بھی ہاتھ باندھنے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، رفع یدین کا تذکرہ ہے۔ نماز شروع کرتے اللہ اکبر کہتے تو دونوں ہاتھ بلند کرتے، پھر ہاتھ نیچے کر لیتے، پھر اللہ اکبر کہتے تو ہاتھ بلند کرتے، پھر ہاتھ نیچے کر لیتے۔ جس لحاظ سے جو ہے مسلک اہل بیت شیعہ مسلک حق کا جو ہے وہ سر انجام دیتا ہے۔ اور آپ اپنی کتاب سے دو، یہ ہے آپ یہی آپ کی دو نمبری، حتیٰ کہ دو نمبری ہم نے نہیں پیش کی ہے، ہم نے جو مخاطب ہے اس کو اس کی کتاب سے، بخاری اس کے نزدیک بہت معتبر کتاب ہے اور درست کتاب ہے، صحیح احادیث ہم نے اس کے سامنے پیش کی ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی کتاب سے پیش کرو، کیونکہ میں مخالف سے بات کر رہا ہوں، میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کو اس کی کتاب سے، قرآن مجید سے میں ثابت کر چکا ہوں، پھر میں نے اس کو جو ہے وہ بخاری سے ثابت کیا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ وہ دو نمبری سر انجام دے رہے ہیں، تاکہ ہمارے ہی مسلک میں اتھینٹک بات ہے، ایک روایت جھوٹی سے جھوٹی روایت بھی ہمارے مسلک کی کسی کتاب میں، وہ اصول کافی ہو، فروع کافی ہو، من لا یعز الفقیہ ہو، تہذیب ہو، استفسار ہو، اور جتنی بھی ہماری کتابیں ہیں چھوٹی بڑی، کسی میں بھی ہاتھ باندھنے کا تذکرہ اویلیبل نہیں ہے۔ یہ جو ہے اس بندے کو پیش کرنا تھا، لیکن میں اپنی معیار کے اوپر بالکل صحیح کھڑا ہوں کہ اس کو اس کے کتاب سے جو ہے وہ ریفرنس دینا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ دو نمبری کریں۔ میری کتاب سے آپ کو دینی ہے، قرآن کے منکر سے کیا بات کرنی، کتاب کا نام تو بتائیں۔ میرے عزیز آپ میرے ساتھ چیٹ کس لحاظ سے کر رہے ہیں؟ آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ میں جس بندے کے ساتھ بات کر رہا ہوں اس کی کتابیں کون سی ہیں، اور چیٹ کے اوپر چیٹ کر رہے ہیں، افسوس ہے آپ کی سوچ کا۔ تو بتاؤ نا، پھر تم مکر جاؤ گے اسی، ہم مانتے نہیں ہیں، تبھی تو خود بتاتے بعد میں مکر نہ سکو۔ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے آپ جب نام بتائیں گے تبھی ہم اسی کتاب سے بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ میں کہا کہ چلو ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، میں نے الکافی جو ہے بتائی ہے، کیونکہ یہ معاملہ فروعات کا ہے، ہمارے یہاں ہر چیز جو ہے ایک اپنے ٹاپک کے اوپر جو ہے ایک کتاب ہے، ایک بات فروعات کی ہے تو ہم نے اس کو فروع کافی کا حوالہ دے دیا ہے، الکافی، اصول کافی، فروع کافی، روضۃ الکافی کا جو ہے وہ مجموعہ ہے۔ ہم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، آپ مہربانی فرما کے الکافی میں دکھا دیں، ٹھیک ہے، ہم تو پھر بتا دوں ہیں تو پھر بتا دوں، من لا یعز الفقیہ، بس نہج البلاغہ ان میں سے صحیح احادیث نماز کے اوپر شفقت فرمائیں۔ ہم نے اس کو بتایا ہے کہ اس میں جو ہے آپ کو صحیح کتاب، کیونکہ نہج البلاغہ ایک اور کتاب ہے، اور یہ اہل سنت کی کتابوں سے لیا گیا ایک مجموعہ ہے، اور یہ جو ہے ہمارے نزدیک صحیح ہے، لیکن اس کا صحیح اسٹیٹس بھی ہمیں ان کو جو ہے وہ دکھانا ہے، کیونکہ فروعات کا مسئلہ تھا تو فروع کافی اور من لا یعز الفقیہ اس کے لیے اتھینٹک کتابیں ہیں، وہاں پہ جائے، احادیث لے، کچھ بھی لے، وہ ہمیں صحیح ریفرنس کے ساتھ صحیح احادیث جو ہے وہ ہمیں دکھائے، ان میں سے صحیح احادیث نماز کے اوپر شفقت فرمائیں۔ ہم نے اس کو ریپلائی کر دیا ہے۔ یہ کس نے لکھی ہے؟ اب اس بندے کو یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ لکھی کون سی ہے، اور چلا ہے ہمیں ریفرنس دینے کے لیے کہ یہ بندہ یہ کتابیں لے گا، یہ کتابیں لے کے پھر یہاں ان میں ریسرچ کرے گا، ریسرچ کر کے پھر جو ہے وہ ہمیں احادیث پیش کرے گا، اور جو ہے
یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حکومت اور قضا کے بیان میں باب، یہ جو ہے تقریباً سیٹرڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے کی بات ہے۔ یہ جو بات ہے وہ سیٹرڈے کی بات ہے، اور اب تک اس نے ہمیں کوئی بھی ریپلائی نہیں دیا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں اوکے، اور یہ اپ ٹو ڈے کی بات ہے، یعنی کتنے دن گزر چکے ہیں آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اتنے دنوں میں ہمیں کوئی جو ہے وہ ریفرنس نہیں دے رہا آج تک۔ یہ جب واٹس ایپ پہ دن چل رہے ہیں تو آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے دن ہو گئے ہوں گے، اور آج تک یہ بندہ کوئی ریپلائی ہمیں نہیں دے پایا ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ اس بندے کو ہدایت نصیب فرمائے، اور قرآن کے اوپر اپنی منمانی کو چھوڑ کے قرآن کے اوپر اور صحیح احادیث کے اوپر عمل کرنے کی اس کو ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔